کیا آپ جانتے ہیں دنیا کے سب سے زیادہ ہیرے اور سونا کس ملک میں ہے؟ جی ہاں، کانگو۔ لیکن وہاں کے بچے آج بھی زمین کھود کر کانوں میں مزدوری کرتے ہیں۔ وہاں کے لوگ پینے کے صاف پانی کے لیے ترستے ہیں۔ اب دوسری جانب ایک چھوٹے سے جزیرے کی طرف نظر ڈالیے، جہاں نہ تیل ہے، نہ گیس، نہ سونا، کچھ بھی نہیں، لیکن آج وہ ملک دنیا کی سب سے بڑی مالیاتی اور تجارتی طاقتوں میں شامل ہے۔ یہ ہے سنگاپور۔ اور پھر ہے جاپان۔ دوسری عالمی جنگ، ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم، پورا ملک راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ لیکن آج جاپان دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں شامل ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کچھ ممالک وسائل کے باوجود غریب کیوں رہ جاتے ہیں اور کچھ بغیر وسائل کے دنیا پر حکومت کیوں کرتے ہیں؟ کیا امیر ممالک واقعی چاہتے ہیں کہ غریب ممالک ترقی نہ کر پائیں؟ میں ہوں جنت جمشید اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ایکسپلین۔ آئیے اب اس پہیلی کو کہانیوں اور مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ تو جناب، غریب ممالک کی موجودہ حالت کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے اندھیروں میں جانا ہوگا۔ 1700 کی دہائی میں برے صغیر دنیا کی ایک بڑی معیشت تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت دنیا کا تقریباً 1/4 مال و دولت برے صغیر کے پاس تھا۔ لیکن جب برٹش آئے سب بدل گیا۔ کپاس، مسالے، سونا سب کچھ برطانیہ لے گئے۔ ہندوستان کی صنعتیں تباہ کر دی گئیں۔ نتیجہ، جو ملک سونے کی چڑیا کہلاتا تھا وہ غربت میں ڈوب گیا۔ یہی کہانی افریقہ کی ہے۔ کانگو، نائجیریا، کینیا، ہر جگہ نو آبادیاتی طاقتوں نے وسائل لوٹے اور عوام کو غربت اور غلامی میں دھکیل دیا۔ یعنی امیر ممالک کی ترقی کی بنیاد غریب ممالک کا خون اور پسینہ تھا۔ لیکن جناب، صرف تاریخ کافی نہیں، اصل فرق پڑتا ہے اداروں اور حکمرانی کا۔ دیکھیے، ناروے اور نائجیریا دونوں کے پاس تیل ہے۔ ناروے نے مضبوط نظام بنایا۔ تیل کی کمائی ایک فنڈ میں جاتی ہے جو ہر شہری کے مستقبل کے لیے محفوظ ہے، جبکہ نائجیریا میں وہی تیل کرپشن اور سیاسی لڑائیوں کی نظر ہو گیا۔ نتیجہ، ناروے دنیا کے امیر ترین ممالک میں اور نائجیریا آج بھی غربت، دہشت گردی اور بدحالی میں۔ اب جغرافیہ کو ہی دیکھتے ہیں۔ افغانستان کے پاس اربوں ڈالر کے معدنی ذخائر ہیں، لیکن چونکہ یہ ملک سمندر سے کٹا ہوا ہے اور مسلسل جنگوں کا شکار ہے، اس لیے وہ اپنے وسائل کو صحیح استعمال نہیں کر پاتا۔ اور اب نظر ڈالیے سنگاپور پر۔ قدرتی وسائل صفر، لیکن اپنی اسٹریٹجک جگہ پر ایسا تجارتی مرکز بنایا کہ آج دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ یہ ہے جغرافیے کی طاقت۔ اچھا، آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتی ہوں کہ سب سے بڑی طاقت ہے تعلیم اور ٹیکنالوجی۔ جاپان کی مثال لیجئے۔ ایٹمی تباہی کے بعد انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اپنے عوام کو پڑھایا، ہنر سکھایا، ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کی۔ آج جاپانی برانڈز ٹویوٹا، سونی، ہونڈا دنیا پر چھائے ہوئے ہیں۔ جنوبی کوریا 1960 میں غربت کا شکار تھا، لیکن تعلیم اور انوویشن پر فوکس کیا۔ آج سیمسنگ اور ہونڈائی دنیا کی پہچان ہیں۔ یعنی زمین کے نیچے سونا نہیں، دماغ کے اندر کا علم اصل طاقت ہے۔ ناظرین، وسائل کی لعنت۔ یہ بھی سچ ہے کہ زیادہ وسائل کبھی بھی لعنت بن جاتے ہیں۔ کانگو کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ کوبالٹ ہے، جو ہر موبائل فون اور الیکٹرک کار کے لیے ضروری ہے، لیکن وہاں کے لوگ سب سے زیادہ غریب ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کرپشن، جنگ اور بیرونی استحصال نے ان کے وسائل کو عوام کی ترقی کے بجائے تباہی کا ذریعہ بنا دیا، اور اسے ہی کہا جاتا ہے ریسورس کرس۔ تو جناب، اب سوال یہ ہے، کیا امیر ممالک واقعی غریب ممالک کو ترقی نہیں کرنے دیتے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، کئی بار ایسا ہوتا ہے۔ امیر ممالک چاہتے ہیں کہ غریب ممالک سے سستا خام تیل اور مزدوری ملتی رہے۔ IMF اور ورلڈ بینک کے قرضے ایسی شرائط کے ساتھ آتے ہیں جو ترقی کے بجائے قرضوں کے جال میں پھنسا دیتے ہیں۔ عالمی سیاست میں طاقت کا توازن ہمیشہ امیر ممالک کے حق میں رکھا جاتا ہے۔ یعنی یہ کھیل صرف وسائل کا نہیں، طاقت کا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں ان ممالک کی جن کے پاس وسائل نہیں ہیں لیکن وہ امیر ترین ملک ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ سنگاپور، جاپان، جنوبی کوریا، سوئٹزرلینڈ۔ ان کے پاس وسائل نہیں تھے، لیکن اچھی حکمرانی، تعلیم، ٹیکنالوجی اور انوویشن کی بدولت یہ دنیا کے امیر ترین ممالک بن گئے۔ یہ ممالک ہمیں سبق دیتے ہیں کہ اصل دولت زمین میں نہیں، دماغ میں ہے۔ دوستو، اب سوال یہ ہے، ہمارا ملک کس راستے پر ہے؟ کیا ہم کانگو بنیں گے، جہاں دولت زمین میں دفن ہے لیکن عوام بھوک سے مر رہے ہیں؟
क्या हम जापान और सिंगापुर की तरह बनेंगे, जहां वसाइल नहीं थे लेकिन इल्म और मेहनत से दुनिया के अमीर तरीन मुल्क बन गए? फैसला हमारे हाथ में है। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। खुदा हाफिज।